وہ نامور بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہ عبرتناک کلام ہے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ وہ دو سگے بھائی جنہوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ میں جو 9 مہینے رہے، آج وہی اپنے ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ وہ سگے بھائی، یہ دنیا کتنی حاوی ہو چکی ہے ہم پر، خاص کر کے یہ چیز مسلمانوں میں بہت تیزی سے پائی جا رہی ہے۔ دل مردہ ہو چکے ہیں، کیسے سگے رشتے پامال ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا سے زیادہ محبت دل کو مردہ کر دیتی ہے، اور پھر موت سے ڈر بھی لگتا ہے، مارے بھی وہی جاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک و کفر میں مبتلا ہو جائے گی، نہیں ہے مجھے اس بات کا ڈر، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا دار ہو جائے گی۔ یہ دنیا داری کے سر پر سوار ہونے کی وجہ ہے جو ایک بھائی کو دوسرا بھائی نظر نہیں آ رہا، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہوئے پڑے، دل مردہ ہو چکے۔ رشتوں کی قدر کر لو میرے عزیز، ان رشتوں کی قدر کر لو۔ دنیا تماشا دیکھتی ہے، اور جب زیادہ نا اتفاقیاں پیدا ہو جائیں تو آقا کی اس حدیث پر عمل کر لیا کرو۔ آقا کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب زیادہ نا اتفاقیاں پیدا ہو جائیں دلوں میں تو دوری اختیار کر لو، ناغہ کر کے مل لیا کرو اپنے بھائیوں، سگے بھائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ آقا نے فرمایا ناغہ کر کے ملاقات کر لیا کرو، ایک دن چھوڑ کے مل لیا کرو، 2 دن چھوڑ کے مل لیا کرو، اور ہو سکے تو کچھ دنوں کے لیے دور چلے جاؤ جب تک حالات صحیح نہ ہو جائیں، حالات بہتر نہ ہو جائیں۔ اور دیکھنے میں بھی یہی آتا، جب دور چلے جاتے ہیں تو پھر محبتیں جوش مارتی ہیں، پھر دل تڑپ جاتے ہیں بھائی بھائی سے ملنے کے لیے۔ اس لیے کتنا خوبصورت مذہب ہے یہ، کتنا خوبصورت، کتنی خوبصورت حدیثیں ہمارے آقا کی، کیسے کیسے راستے بتائے میرے آقا نے، کیسی کیسی باتیں بتائی ہیں میرے آقا نے کہ جب زیادہ نا اتفاقیاں پیدا ہو جائیں دلوں میں، بھائی کے لیے، بھائی کے لیے دل میں نا اتفاقیاں پیدا ہو جائیں تو دوری اختیار کر لو بھائی۔ اور واقعی میں دیکھا یہی جاتا ہے کہ جب بھائی بھائی سے دور رہتے ہیں تو پھر محبتیں جوش مارتی ہیں، دل تڑپنے لگتے ہیں، پھر ملنے کو دل کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اپنے ان رشتوں کی قدر کر لو۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ اپنے بچوں پر، اپنے اولادوں پر دنیا کو حاوی نہ ہونے دیں، دین کو حاوی کریں۔ کیا ہے یہ دنیا؟ کچھ بھی نہیں ہے دنیا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہیں۔ انسان کے پاس جب مال کی 2 وادیاں ہوتی تو وہ تیسری وادی کی تلاش میں لگ جاتا، 3 ہوتی تو چوتھی وادی کی تلاش میں لگ جاتا۔ یہ آپس کی کھوپڑی بھرتی نہیں ہے، ایک ہی دن بھرتی ہے جب وقت آتا ہے۔ یہ صرف اس کھوپڑی کو ایک ہی چیز بھر سکتی ہے، وہ مٹی سے بھری جا سکتی ہے یہ آپس کی کھوپڑی۔ جب وقت آتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، بھر گئی کھوپڑی، بند ہو گئی، پیک ہو گئی۔ بھلے ہی دیکھنے میں اوپر سے بظاہر کتنی خوبصورت لگ رہی ہو قبر، کتنی مضبوط لگ رہی ہو، لیکن اندر سے کتنی مضبوط ہے یہ تو رب جانتا ہے۔ یہ سگے بھائی 2 ایک دکان کی زمین کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ کیا ملا؟ لوگوں نے اسی زمین پر دونوں بھائیوں کی قبر بنا دی، دونوں بھائیوں کی قبریں بنا دی۔
کیا رہا، کیا بچا، چلے گئے دنیا سے۔ قدر کر لو ان رشتوں کی، قدر کر لو۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمیں قبر کی، حشر کی، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالی بھائیوں سے محبت کرنے کی سمجھ عطا فرمائے، دلوں میں محبت پیدا فرمائے، دین کا جذبہ پیدا فرمائے، اللہ پاک دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، ہماری وقف کی زمینوں کی، جائیدادوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب، سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوم کی بچیوں کو ہدایت عطا فرمائے جو مرتد ہو رہی ہیں، اللہ پاک ان کو دین سے محبت پیدا فرمائے، اللہ پاک ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جن بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اللہ پاک نیک رشتے عطا فرمائے، اللہ پاک جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار عطا فرمائے، دنیا میں جہاں کہیں بھی بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے، جو بیجا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے، جن جن بھائیوں بہنوں نے کمنٹس کے ذریعے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ پاک سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی دلی جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔